رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحدید آیت نمبر 11 سے لیں گے ہم درس قرآن، اور آیت نمبر 12 سے خاص امپورٹنٹ ہے جو سبجیکٹ ہم لینے جا رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے وہ بتلایا کہ روز آخرت وہاں پر منافقوں کے ساتھ میں کیسا سلوک ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ کیسے پریشان اور بے حال اور بے مددگار ہو جائیں گے، وہ بتایا۔ ان آیتوں کو لے کر آپ نے بارہا مساجد میں یا درس قرآن میں یا اور کہیں پر مجلس جو منعقد ہوتی وہاں پر بھی آپ نے اس کا درس سنا ہوگا۔ اس میں بتایا جاتا کہ منافق جو ہے تو وہ دراصل اصل میں یہ تو ہم کو معلوم ہی ہے کہ منافق ہوتا کیا، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والا، کہ دل میں کچھ اور ظاہر کچھ کرے۔ دیکھیے، ایک ایک بات میں ہمیشہ میرے درس میں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ منافق کے دل میں کچھ اور ہوتا، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا اس پر، اللہ پر، اور ایمان والوں کے ساتھ میں ایسا رہتا جیسا میں بہت زیادہ ایمان والا ہوں، بڑا تقوی گزار ہوں میں، لیکن جب ادھر جاتا کافروں میں تو ان سے وہ بھی آیت موجود ہے، ان کا ہو کے بن جاتا، یعنی اوسر وادی۔ وہ جب اس کو بولتے کافر کہ بھائی تو ان کے ساتھ میں دکھ رہا تھا، ایمان والا بن کے تو فوکس ہو رہا تھا۔ نہیں، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، میں تو یوں مذاق کر رہا تھا ان سے، ان کی مزے لے رہا تھا ایسا، میں تو صرف تمہارے ساتھ میں ہوں نا۔ اور کیونکہ وہ چاہتے کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، چاہے جنگ کے حساب سے ہو یا جو بھی، تو وہ باقاعدہ ان کے پاس میں کہتا تھا، کیونکہ وہ پکا تو اصل میں کیا ہوتا تھا، اصل میں منافق جو ہوتا تو کافر ہی ہوتا، لیکن کافر وہ ہوتے کہ جو کھل کے سامنے آتے، یہ کھل کے سامنے نہیں آتا۔ اس لیے قرآن میں آیت موجود ہے کہ کافر جس دوزخ میں جلیں گے نا، اس سے زیادہ نچلے درجے کی دوزخ میں منافق جلیں گا، ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنے والا۔ اب کافر کو میں ہمیشہ بتایا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہوتی، کافر اس کو کہتے ہیں انکاری، جو انکار کرے، چاہے ایک اللہ کے ہونے کا انکار کرے یا پھر اللہ کو مانے، انبیاء اکرام کا انکار کرے، کتاب کو کچھ مانے نہ، یا انبیاء اکرام کو مانے، تمام انبیاء اکرام کو، لیکن آخری جو نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ظاہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی کتاب قرآن، اللہ کے میسج، اللہ کی ہدایت، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو بس جان چھڑاؤ، مت مانو۔ پھر ایک کافر وہ بھی ہوتا کہ سب مانتا، اللہ کو مانا، انبیاء کرام کو مانا، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانا، لیکن کئی معاملات میں یا کچھ معاملات میں عمل سے انکاری، عمل کا انکاری ہو جانا، وہ بھی کافر کی کیٹیگری میں آتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں آپ کو ملیں گی، 8-10 کے اوپر آیتیں ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جنت جو ہم کو وراثت ملیں گی تو اس کی بنیاد کیا ہے سمجھیے، ایمان۔ میں نے ایک ایکویشن بنایا، جیسا میتھمیٹکس کی ایکویشن ہوتی ہے نا، ضابطہ، کہ ایمان پلس عمل و صالح از اکول ٹو جنت۔ اگر ایمان ہے، سب پر ایمان، جیسا میں نے بتایا آپ کو، ٹوٹل ایمان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن عمل نہیں ہے، کریں گے عمل سے انکار کرتا، یا پھر کریں گے جیسا ہوتا ہے نا، کسی کا قرض دیں گے، ہاں دیں گے نا بھائی تمہارا، ارے تو کب دیں گے بھائی، آج دیں گے نا، وہ جو آتی نہیں بات، کس کے ڈبائے جو تمہارے دیں گے،
اس ٹائپ کا اس کا معاملہ کریں گے اور نیت کرنے کی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی عمل ذرہ برابر بھی ایمان رہا تو چلے جاؤں گا نا جنت میں، دیکھ وہ عمل کا انکاری، ایمان ہے عمل کا انکاری۔ کسی کے پاس میں کوئی عمل کرتا، بہترین قسم کے عمل کرتا، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈال دیا، خدمت خلق کے کام، دھرم شاڑھیں ڈال دیا، اب بہت جنگجو پیمانے پر انسانیت کی خدمت انجام دیتا، لیکن ناستک، اللہ کو نہیں مانتا، یا پھر اللہ کو مانا تو انبیاء اکرام کو نہیں مانتا، آخری رسول کو نہیں مانتا، ایسے ملیں گے آپ کو ناستک کہ کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، بس ہمارا دل بولتا ہم اچھا کام کرتے انسانوں کے لیے، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس میں تو وہ بھی جنت میں جانے والا نہیں۔ یہ ہے اصل میں کافر۔ ہم کو ممبروں سے بتایا جاتا، پھر ممبر سے یہ بھی بتایا جاتا کہ ہمارے بیچ میں جو ہمارے ساتھ میں نماز پڑھتے، منافق کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان آیتوں کو لے کے کہ ہمارے ساتھ میں ہوتے، ہمارے ساتھ میں نمازیں پڑھتے، ہمارے ساتھ میں ویوہار کرتے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اسلام کی بات کرتے، لوگوں تک کی دعوت تک کے پہنچاتے، ساری چیزیں ساری ایکٹیویٹیز انجام دیتے۔ ایسا لگتا کہ کتنے تقویٰ گزار، کہ ہمارا تقویٰ ان سے بھی کم لگتا ہم کو، بڑے ایسے دکھتے، لیکن ہوتے کیا منافق۔ ہم بھی جھانسے میں آ جاتے۔ کیوں آتے؟ کیونکہ وہ کھل کے سامنے آتا ہی نہیں، اور قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا۔ اس پر بھی میرا درس قرآن موجود ہے، وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتلاتا کہ قرآن کی آیت ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دلوں کے راز کسی بھی انسان کے صرف اور صرف اللہ کو معلوم، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی کتنا بھی متقی پرہیزگار فتویٰ گزار یا بڑے عالم کس کو معلوم، ایون یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم۔ فرشتہ صرف عمل کی بنیاد پہ لکھتا کہ عمل کیا عمل کہ وہ نیکی میں شامل کرتا، لیکن اس کا دل کیا ہے، دل کی آمادگی سے عمل کیا یا نیت جو ہوتی ہے، تو نیت کیا ہے اس کی، وہ اس پہ بھی میرے درس ہے کہ نیت وہاں کھل کر آئیں گے۔ عمل لکھیں گے، کئی عمل ایسے کہ بھائی نیک عمل تھا، فرشتے نے لکھ دیا، اس دوران اس کی موت ہو گئی، لیکن وہاں دکھیں گا وہ عمل نیکی میں شمار نہیں ہوگا۔ میں کئی مثالیں دیتا ہوں۔ پھر یہ معاملہ کہ نیت برابر نہیں۔ اب کافر کا معاملہ یہ کہ ہم کیا سمجھتے کافر کو، دیکھیے ہم کو سمجھا جاتا منافق ہمارے ساتھ میں رہتے، ساری چیز بتائی جاتی کہ بس وہ فوکس کرتا انسان کہ منافق کیا ہے۔ ارے میرے بھائی، منافق جو منافق تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا اصل میں کہ منافق کون کون ہے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود جھانسی میں آ جاتے تھے کہ کسی کو ایمان والا سمجھتے تھے لیکن تھا وہ منافق، لیکن ہم کو حدیثوں کے ذریعے سے بتایا جاتا، کیونکہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا نا، دل میں تھوڑی گھس کے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم کو بتایا جاتا حدیثوں کے ذریعے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رسول کو بتایا کون کون منافق ہے، وہ لسٹ دے دیے، باقاعدہ ان کے پاس لسٹ تھی۔ تو جو صحابی تھے، صحابی رسول پوچھتے تھے کہ بھائی اتنا ڈرتے تھے منافق ہونے میں کہ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں، ایسا بتاتے تھے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ جو دلوں کے راز اللہ جانتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتائیں گے، لیکن حدیث میں ہے تو دلوں کے راز تو اللہ جانتا۔ ہاں آیت ہوتی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پارٹیکولر فلاں کو بتایا گیا تھا، یہ بھی سمجھیے اس پر بھی میرے درس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، اس پر بھی میں نے ڈیٹیل بتایا کیا کیا بتانا۔ غیب کا علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ جو بتایا تھا آیتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناٹ اے سنگل آیت، کسی ایک آیت بھی نہیں چھپائی، جو بھی آیت آتی تھی وہ پیش کر دیتے تھے لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کے سامنے ایز اٹ از، ویسی کی ویسی، اس میں کسی طرح کی کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ کوئی آیت بتائی نہیں اس وقت میں، کسی پرٹیکولر کسی صحابی کو بتائے جیسے حدیثوں میں آتا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں وہ صحابی بتلا رہے آگے کا حال۔ کئی حدیثوں میں ملتا کون کب مرنے والا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا۔ ارے میرے بھائی بتا دیا تھا تو قرآن میں آیت مینشن ہونا تھا نا، یہ چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بتایا جاتا ہم کو کہ عطائی، ہاں
عطائی علم تھا، لیکن عطائی کیسا؟ جو بھی عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، تو وہ قرآن میں ایک ایک آیت وہ جو وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اپنے حیاتی زندگی میں اللہ کی بات، جو حدیث، اللہ کے احکامات، اللہ کے قاعدے، اللہ کے قانون لوگوں تک کے پیش بھی کر دیے اور لکھوا بھی دیے۔ پورا قرآن کمپلیٹ جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھائی۔ 250-300 سال بعد حدیثیں لکھے گئی، جن پر حدیثوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن چوکن نہ ہو کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا؟ یہ بھی قول موجود ہے باقاعدہ حدیث میں، دیکھ لینا آپ نے، یہ قول قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کوئی بات کہتے تھے قرآن کے علاوہ، کوئی عمل کا ذکر کرتے تھے کسی صحابی کا یا خود کے عمل کا ذکر کرتے تھے، ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابی رسول کا سارا عمل اللہ کے قاعدے کے مطابق ہوتا تھا، وہ عمل کا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں۔ مطلب جو میں نے کہا میں اس کا رسپانسبلٹی میرے پہ بیٹھتی، تم نے کیا سن لیا، کیا سمجھا اور کیا لوگوں کو کہا، اس کا مکلف میں نہیں ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین سے کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں حدیثیں نہیں لکھائی، لیکن حدیثوں سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ منکر حدیث بننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم تھوڑا عقل سے کام لیں۔ ہم کو قرآن کو حدیث کے ذریعے سے قرآن نہیں سمجھنا پڑے گا، قرآن کے ذریعے سے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جانچنے والا اعلیٰ حدیث نہیں ہے۔ قرآن میں آیت ہے فرقان، جانچنے والا اعلیٰ قرآن، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن، یہ بھی آیت موجود ہے باقاعدہ۔ ان باتوں کو، ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم کو بتایا جاتا بس منافق کے بارے میں، منافق ہمارے ساتھ میں بیٹھتے، نماز پڑھتے، جو بھی ساری سب یہ سمجھایا جاتا ہم کو، ایسا بالکل پورا پرندہ بنا کے۔ ارے میرے بھائی سب ٹھیک ہے، میں اور آپ کو ڈیٹیلس میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، تو پھر یہ آگے کی باتیں جو حدیث میں آتی تو کیا اس سے ہم انکار کر دیں گے؟ کئی چیزیں جو آگے ہونے والی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ چیز، اور یہ بھی آتا حدیث میں کہ ایکچوئل ویسا ہوا باقاعدہ، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہسٹری موجود ہے، قرآن میں موجود نہیں لیکن ہسٹری موجود ہے کہ جس کا ایسا ہونے والا ایسا بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ججمنٹ بتاتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا ویسا۔ تو ایک چیز سمجھیے، ہر انسان میں ہوتی ہے وہ فطرت، میں نے اس پر بھی کئی بار بتایا آپ کو کہ جو گیس ہوتا نا، ججمنٹ پاور، کوئی چیز کا ججمنٹ لینا، گیس کرنا، یہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیس کرنے کا پاور بے انتہا تھا، بے انتہا پاور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے طرف سے کوئی آگے کا حال اللہ کبھی نہیں بتاتا کسی کو، یا نبی کو نہیں بتاتا کچھ بھی ایسا، قرآن سے تو کم سے کم یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر بتاتا کسی کو، وہ دیتا ہے تو باقاعدہ وہ واقعہ کر کے درج کرتا، قرآن میں مینشن ہوتا وہ، جیسا ہے نا ایک نبی کے ساتھ میں جا رہا ہے ایک عام شخص، لیکن اللہ نے تعالیٰ اس کو اتنا وہ پاور دیا تھا کہ وہ کیا ہونے والا اس کو معلوم تھا، تو واقعی درج کر دیا نا اللہ نے کہ فلانا لڑکا ہے، اس کو مار ڈالتے، بات مت کرنا، تو پھر وہ بات پوچھے، سوال مت کرنا، سوال پوچھے، تو وہ آتے نا ساری چیزیں، 3-4 پوائنٹ ہے اس میں جو قرآن میں باقاعدہ ضروری ہے، اللہ نے ضروری سمجھا مطلب، اور وہ آیت کے ذریعے سے دیا مطلب۔ کسی کو کا وہ جو ججمنٹ پاور تھا اس کا، یا پھر اللہ نے اس کو ذہن میں ڈال دیا تھا، تو اس کو اللہ نے سرٹیفائڈ کرا باقاعدہ کہ ویسا ہوا، اس لیے وہ واقعہ ڈالا۔ ایسا حدیث جو آیت ہے وہی جو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک وہ وہی ہوتی تھی، وہی آتی تھی، تو وہی کے ذریعے سے سمجھیے آپ کہ موجودہ حالت کے بارے میں بھی وہی آتی تھی۔ اب پچھلے انبیاء اکرام
ان کے کیا کیا رویے تھے، کیسا انہوں نے اسلام کی دعوت دی، کیسے کیسے سلوک ہوئے، کافروں نے ان کے ساتھ میں کیسا کیسا برتاؤ کیا، کیسا ان کو ہجرت کرنا پڑی، کیسا معاملہ ہوا، جیسا یونس اسلام کا کہ قوم پریشان نہیں ہوتی، جان لینے کی تیار نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو وہ بھی آیت موجود ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، جان کے دشمن نے ہجرت کر لیے تھے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو قیامت تک کے مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. آیت ہے باقاعدہ، ایک نبی کو، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ایک وحی آتی تھی جس میں موجودہ حالت بھی رہتے تھے، پچھلے انبیاء اکرام کے تذکرے بھی، کیسا کیسا ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ میں سلوک، اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ حالت بھی رہتی تھی، جیسا قرآن میں بھی موجود ہے. پچھلے واقعات، موجودہ حالات جو گھڑتے تھے، اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. پچھلے حالت میں وہ دنیا بننے کے پہلے، انسان کی تخلیق کے پہلے کا حال بھی اللہ نے بتایا قرآن میں کہ انسان کی کیسی تخلیق کی. اس کے پہلے تو جنات اور فرشتے تھے نا باقاعدہ، تبھی تو وہ ابلیس نے آبجیکشن کیا کہ اللہ کس کو بنانا چاہ رہا تو. فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے. تو وہ پچھلا وہ بتاتا وہاں کا حال. پھر جب دنیا میں انسان آ گیا تو وہ حالت بھی انبیاء اکرام کے ذریعے سے بتایا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے. اور اللہ نے جس نبی کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو بھی آگے کا حال بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے، جیسا جنت و دوزخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مرنے کے بعد میں مرنوتر جیون ہے، اس کے بعد میں کیا ہوں گا وہ بتا دیا، قیامت کب آئیں گی، یعنی ایک دنیا فنا ہو جائیں گی وہ بتایا، کب آئیں گی، اچانک آئیں گی وہ بھی بتا دیا، کئی چیزیں فیوچر کی. آپ نے فلمیں دیکھتے ہوں گے آپ، یا دیکھے ہوں گے زندگی میں، تو آپ نے غور کیا ہوگا کسی بھی فلم میں ڈائریکٹر جو ہوتا، وہ جو فلم کی اسکرپٹ لکھے جاتی تو اس میں آگے کیا ہونے والا ہے وہ نہیں بتاتا ہوں. دیکھیے خاص بات میں نے تو ہمیشہ غور کیا، جب قرآن پڑھا میں نے تو اس بات کا غور کیا، کیونکہ وہ موجودہ زندگی کے بارے میں بتاتا، وہ جو زندگی میں جو چلتا نا اس کے بارے میں فلم بتاتا. اس کی اسکرپٹ ایسی لکھتی کہ ایسا ایسا ہوگا، بعد میں پھر یہ بدلہ لینا چاہیں گا، پھر بدلہ لیں گا وہ، تو بدلہ ایسا بدلہ لینے والا ہے، ایسا نہیں بتاتا ہوں. ہاں پچھلا بتاتا، فلیش بیک، ہسٹری، کہ اس کے ساتھ میں ایسا ہوا، ایسا ظلم ہوا، تو پھر اس لیے یہ ایسا ظلم کر رہا ہے، اس نے اس کے ماں باپ کو مارا تھا، اس نے اس کو مارا، جو بھی آتا معاملہ. لیکن فیوچر کا نہیں بتاتا آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ رب العزت آگے کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ میں وہ بتاتا، زندگی کا آگے کا حال. جیسے یہاں پر بتایا منافقوں کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 سے جو اللہ نے شروع کیا منافق کے بارے میں. تو سمجھیے ہم کیا سمجھتے، کافر ہی نہیں سمجھتے. پہلے تو ہم کافر کس کو کہیں گے، انکاری کون ہوتا. ہم یہ سمجھتے کہ ہم کافر تھوڑی، ہم تو ایمان والے ہیں. کیوں کہ مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے نا ایمان والے کے، تو ہم ایمان والے ہیں، جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا لکھا خطبات میں، ایک جاٹ کا بچہ جاٹ ہی ہوتا ہے، برہمن کا بچہ برہمن ہی ہوتا ہے، شودر کا بچہ شودر ہی ہوتا ہے. لیکن دین اسلام ایسا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایمان والے کی اولاد، ایمان والے کا لڑکا یا لڑکی، اس کا بچہ ایمان والا ہی ہو. پھر بتایا کوئی 20% ایمان والا ہے، کوئی 80% ایمان والا ہے، تو 20% کافر ہے. یہ بتایا ڈیٹیلز، وہ نکالنا پڑے گا، وہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ میں عملی کافر تو نہیں ہے کچھ معاملات میں یا زیادہ تر معاملات میں. اور میں سمجھتا کہ بس، تو کچھ معاملات میں بھی اگر ہم عملی کافر ہوئے کہ ایمان تو ہے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے، ہاں کوئی مجبوری رہی، دلوں کے راز اللہ وہ جانتا، اس لیے کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے ہم کو کہ فلاں تو کافر ہے نا، عمل سے انکاری ہے نا. ارے اس کی کیا اپنی مجبوری، یہ ایک بات اللہ کی جو خود ہی سمجھ نہیں پایا وہ. تو وہ بھی آیت موجود ہے نا کہ جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے اللہ اس کو درگزر کرتا، خود ہی سمجھ نہیں پایا.
عمل کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں لیٹ ہو رہا ہے، وہ کسی وجہ سے، یا وجہ اللہ بہتر جانتا، اس کی اپنی مجبوری کیا ہے، کیا معاملہ ہے، یا مجبوری نہیں ہے، انجان ہو گیا، اس کو وہ امپورٹنٹ نہیں دیا جو دینا چاہیے اس بات کو. تو ہم کو کسی کو کافر بولتے نہیں آتا، لیکن کافر کی ڈیفینیشن تو بتائیں گے، کافر کیا ہوتا، تعریف کیا ہوتی، جیسا منافق کے بتاتے. تو بتایا جاتا منافق کیا ہے، لیکن اس کے پہلے ہم کو کافر سمجھنا پڑے گا. اور جو قرآن میں ہے نا آیات، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے، تب بھی بزرگوں کی پیروی کے لیے منع نہیں کیا اللہ رب العزت نے. لیکن اگر ہم کو قرآن کے مطابق دکھتا کہ فلاں ہمارے بزرگ، ہمارے باپ، ہمارے فلاں بزرگ غلطی پر تھے، تو ہم کو درست کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. پھر انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو، مشائخوں کو اللہ کے سے اپنا رب بنا لیا ہے. کوئی کتنا بھی محنت کش ہو، دین اسلام کے لیے بڑی محنت کرا ہوا، یہ کرا ہوا، تو اس بنیاد پر ہم قرآن ضابطہ یہ رہیں گا، ہم اس کی سن کے چلیں گے، ایسا نہیں. ایک عالم ہے تو علماء حق، علماء صوفی ہے، انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا. اگر سن کے چلیں گے ہم تو کئی معاملات میں ایک عالم صاحب برابر ہوتے، لیکن کچھ معاملات میں کھس کے بھی ہوتے 20-30%، تو اس معاملے سے نکلنا پڑے گا. پھر کسی کو ہم نے جماعت کو یہ سمجھ لیا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، تو بھائی کوئی بھی چیز ہوئی، کسی نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، قرآن کی آیت مجھ جیسے نے پیش کیا، کسی نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو فوراً ہم فلاں عالم صاحب سے پوچھتے. وہ عالم صاحب نے بولے ہاں انہوں نے برابر بولے، ہاں آپ نے برابر بولے. یا وہ عالم صاحب نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں، یہ تو طلاق ہو جاتی، یا ایسا تھوڑی ہوتا، یا ایسا نہیں ایسا ہے. تو ارے بھائی ایسا نہیں، میں نے عالم صاحب سے پوچھا. ارے بھائی قرآن پڑھے آپ نے، غور و تدبر کرے آیت پر. ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے، غور و تدبر کرنے کا. ابو داؤد کی حدیث ہے. یا پھر عالم صاحب سے نہیں تو جماعت کا تو ایسا بھوت سوار ہے ہم پر اجتماعیت کا، کہ اجتماعیت کے بغیر اسلامی نہیں ہے سمجھتے، اجتماعیت سے جڑنا ہی پڑے گا، جبکہ قرآن کے مطابق نہیں ہے یہ قاعدہ. ہم کوئی بات بتائے کسی نے، تو قرآن کی بات بتائے تو فلاں جگہ جائیں گے جس اجتماعیت سے جڑا ہے وہ، تو پوچھیں گے وہ اجتماعیت کا یہ ویوز رہا کہ بھائی ایسا نہیں غلط بتا انہوں نے، تو ہاں پھر مانا ارے بھائی ایسا نہیں، میں جس جماعت سے جڑا ہے تو اس کا عقیدہ یہ تھوڑی ہے، وہ ہے کہ نہیں مانتا ہوں، جبکہ ان کا عقیدہ وہ غلط ہوتا، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ ہوتا ہی نہیں. دیکھیے آیتیں بھی لینا شروع نہیں کیا میں نے ابھی، اور تحمید باندھتے ہوئے لانا پڑا آپ کو. تو گویا کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے پہلے، منافق کو تو ہم پہچان نہیں سکتے، لیکن منافق کو بھی کچھ صفت ہوتی ہے ہم کو جو دکھتی اورالی جو حدیثوں میں آتی، تو اس سے ہم کو چوکنا رہنا پڑے گا. خاص طور پہ یہ کہ میں خود تو منافق نہیں بن گیا، کیونکہ صحابہ رہتے تھے چوکنا. ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس میں گئے، میں ہمیشہ کہتا یہ واقعہ، میں تو منافق ہو گیا. وہ بولے ارے میرا بھی یہ حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایمان کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور بعد میں گھر پر آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ نہیں، وہ اس ٹائم پہ سطح آپ کی بہت بری ہو رہی تھی میرے مجلس میں، گھر جاتے بال بچوں میں تو سطح ایمان کی گھٹ جاتی، تو منافق ہوگا ایسا نہیں. اتنے چوکنا رہتے تھے. آج تو منافق کی تعریف بتائے کسی کو ڈیفینیشن تو برا لگ جاتا، آپ مجھے منافق سمجھ رہے ہیں کیا. کافر کی ڈیفینیشن بتائے تو ارے میرے کو کافر سمجھ رہے کیا آپ. کافر کو بھی سمجھنا پڑے گا کیا ہوتا، منافق کو بھی سمجھنا پڑے گا کیا ہوتا. نہ کسی کو کافر بولتے آتا، نہ کسی کو منافق بولتے آتا. کافر بولے تو اس کی کیا مجبوری ہے، کسی کو ہم کو معلوم نہیں. کسی کو منافق بولے تو منافقت میں تو کوئی مجبوری ہوتی، تو منافقت پھر منافق کیوں نہیں بولیں گے ہم. منافق یوں نہیں بولیں گے کہ دلوں کے راز اللہ جانتا بہتر، ہم کو دل کے راز معلوم کیا، دل میں کیا بات ہے، کیا اس کی مجبوری، کیا وہ ایمان والا ہے کہ نہیں. اوپری طور پر تو ہم کو دکھتا ایمان والا ہے، لیکن کچھ ان کے یہ ہوتے. اب ان کا حال کیا ہوں گا ایسا ڈبل اسٹینڈرڈ والوں کو، منافقوں کا، وہ اس میں بتایا کہ ان آیت میں. سورہ الحدید سورہ 57 آیت نمبر 11 سے لیں گے ہم پیچھے سے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کون ہے جو قرض دیں گا اللہ کو قرض اچھا، پھر وہ دگنا کریں گا اس کو، اس کے لیے اور اسی کے لیے ہے اجر عزت والا. دیکھیے کون ہے، اللہ کھلی بات کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو قرض دیں گا اللہ کو قرض اچھا، اللہ کو اچھا قرض. اب
وراثت جو دینے والا ہے. جنت جو ہے اصل میں ہر انسان کی وراثت ہے اگر وہ ایمان کے مطابق زندگی بسر کرتا، اپنا ایمان میں داخلہ لیتا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتا، تو اس کی جنت بالکل طے ہے، اللہ کا وعدہ ہے. گویا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے قرض دیا، میری بات مانا. جیسے ہم قرض دیتے نا کسی کو، تو اس کو ہم کتنا اس سے یہ رہتے، تو اللہ اتنا مہربان ہو جائے گا. گویا کہ ایک مثال دی اللہ نے، ایک بتایا کہ اللہ کو قرض دیا. کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو؟ قرض اچھا قرض. اچھا قرض سے مراد کیا؟ جائز سورسز سے کمانا، لیگل سورسز سے کمانا، اس کے کمائی کے آمدنی کے وہ بھی لیگل سورسز ہونا، اور خرچ کرنا تو وہ بھی لیگل طریقے سے خرچ کرنا. ایسا نہیں کہ بغداد کا چور جیسا کما رہے، لوگوں کو لوٹ رہے اور دے غریبوں کی مدد کر رہے. تو وہ تو آؤٹر جو ہے خرچ برابر کیا اس نے، غریبوں کی مدد کرا یہ وہ، لیکن اس کی آمدنی وہ سورس غلط تھا. یہ ہے کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض، اچھا قرض، اچھے طریقے سے کماؤ، جائز طریقے سے خرچ کرو، پھر وہ دگنا کریں گا اس کو. تو اللہ کیا کریں گا؟ اس کو دگنا کریں گا. جیسا قرآن میں آتا نا، یہ جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گا، قرآن میں ایک دو جگہ ہے کہ ہم اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے. اس کو دنیا کی بھی عزت ملے گی، دنیا بھی مال بڑا چڑھا کے دیں گا. لیکن دنیا کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے. ہو سکتا یہ زندگی بھر غریب رہے، وہ ہو سکتا اٹ میں بھی کہ اس کو جو چاہتا تھا جائز طریقوں سے کمائے، لیکن وہ اس کو نصیب نہ ہو فلاں چیز. لیکن جنت کا تو وعدہ ہے اللہ کا. اس لیے وہ حدیث آتی کہ جو دعائیں ہماری جائز دنیا میں قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ روز آخرت وہاں پر ایسے انعامات دیں گا ایک ایمان والے کو کہ یہاں پر غریب ہی رہا، وہ کبھی مال ہی نہیں ملا، چاہت تھی لیکن اس نے غلط طریقے سے رشوت کے ذریعے سے غلط سورسز سے کمایا نہیں مال کو. تو وہاں اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتا تھا باقاعدہ. تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو رہی. وہ بتایا اللہ نے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دیں گا اس بندے کو، اس ایمان والے کو، کہ وہ بندہ کہہ اٹھیں گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. کیسے انعامات دیں گا، مطلب جنت کا معیار کیسا بلند کریں گا، کس درجے کی جنت دیں گا. پھر وہ دگنا کر کے دیں گا. ایک وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، ایک وہ کامیابی کہ وہاں پر دگنا کر کے دیں گا جو دعائیں ہم مانگتے. اس کے لیے ہے. اور وہاں بھی کہ جو کسی نے گناہ کیا یہاں پر، وہاں بھی لینا چاہیے ہم نے کہ اس نے 1000 گناہ کیا، لیکن جب توبہ کرتا وہ تو اس کو 2000 نیکیاں ملتی. 1000 گناہ بھی معاف، لیکن دگنا 2000 نیکیاں ملتی. یہ ہے وہ، یہ اللہ کو قرض کہ 1000 کیا نا، 1000 گناہ کیا تو بھائی گناہ معاف ہو جانا تھا، یہ نیکیاں کہاں سے مل گئی؟ ایک اللہ پر قرض سمجھ لیجیے. اللہ یہ کہتا ہے قرض ہے کہ میں 2000 نیکیاں دوں گا اس کو. جو یہودی ہے اور جو عیسائی ہے، اگر اس نے ایمان لایا تو ہم ایمان والے جو ہم سے دوہرا اجر اس کو. کتنا بھی بڑا ایمان والا ہے، کتنا بھی تقوی گزار، قاضی، قاری، عالم، اس سے بھی زیادہ دوہرا جس کو ملے گا اگر وہ ایمان لاتا ہے. تو اللہ پر تو ایمان ہوتا ہے ان کا، پہلے انبیاء کرام پر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے. اب بڑے خدمت خلق کے کام انجام دے رہے ہو. اگر قرآن پہ ایمان لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا، عمل بھی کرتا، تو ہم سے بھی زیادہ دوہرا اجر ہے. پھر وہ دگنا کر کے، یہ ہے دوہرا اجر، پھر وہ دگنا کر کے دیں گا اس کو. اس کے لیے ہے، پھر وہ دگنا کرے گا اس کو اس کے لیے، یعنی پرٹیکولر اسی ویکتی کے لیے، اسی پرسن کے لیے، اس ایمان والے کے لیے. اور اسی کے لیے ہے اجر عزت والا، اور اسی کے لیے اجر عزت والا. اور وہاں جو عزت ملیں گی اس کو دنیا کی بھی عزت ملیں گی. دیکھیے آیت ہے قرآن کی، تمہیں غالب رہوں گی اگرچہ کہ تم مومن ہو. ایک اگر معمولی چپراسی بھی ہے، مزدور بھی ہے، ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں درس میں، لیکن غالب رہتا ہو، نہیں بھائی بہت ایماندار ہے، بغیر دعوت کے کہیں جاتا نہیں بھائی، مانگ کے کھا لیتا، بغیر دعوت کے نہیں جاتا کسی کے یہاں. چپراسی ہے، پیون ہے معمولی، یہ اس پر ہے، لیکن کبھی کسی سے رشوت نہیں لیتا. معمولی کلرک رشوت نہیں لیتا، بڑے بڑے آفیسر رشوت لیتے. تو یہ ہے دنیا کی بھی عزت ملتی ہے، غالب رہتا ہو، کوئی اس کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتا. دیکھیں گے آپ ہر اس میں پیسہ یہ نہیں ہے، لیکن سوال عزت کا ہے کہ یہاں اجر اور وہاں پر بھی، یہاں بھی عزت اور وہاں پر بھی عزت. یہاں کریم آیا، کرم کریں گا اللہ، یہاں پر غالب رکھتا ہے، یہ اللہ کا کرم اس پر. وہاں پر بھی وہ بھلے لوگ یہ سمجھتے ارے یار بیوقوف ہے، مورکھ ہے، لیکن وہ غالب ہی رہتا.
لوگ ہم کو سمجھتے ہیں یار کتنا بیوقوف ہے، پیسے دینے کے بعد میں نہیں لیتا رشوت، کتنا بیوقوف ہے یار، بغیر دعوت کے جا سکتے تھے، لیکن یار وہ فقیروں کی لائن میں لگ کے وہ مانگ کے کھا لیا اس نے، وہاں اس کو ملے گا اجر اس کا جنت کی شکل میں، اسی کے لیے اجر کریم یعنی کرم والا، دنیا میں بھی کرم اور روز آخرت میں بھی کرم۔ پھر آتے آیت نمبر 12 پر، جو ہمارا آج کا خاص سبجیکٹ ہے، جو میں نے تمید باندھتے ہوئے کئی چیزیں بتلا دی آپ کو۔ آیت نمبر 12، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا نور ان کا ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب، خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن ایسے باغات کی بہتی ہے جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ دیکھیے جیسا میں نے بتایا نا کہ دنیا کی کوئی طاقت آگے کا حل نہیں بتا سکتی، جیسا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، جو غیب کی آگے کی باتیں تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی چھپائے بتلا دیا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب جو حدیثیں آتی کہ جس میں آگے کے حال ہم کو دکھتے تو وہ اصل میں کیا ہے، ایک ججمنٹ پاور، وہ گیس جس کو بولتے نا کہ ہر انسان میں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا گیسنگ پاور جو تھا، گیس کرنا کسی بات کو، ججمنٹ لینا کہ بھئی آگے ایسا ایسا ہوگا، اور وہ کیوں تھا؟ ایک تو وہ پاور ہی آپ میں بہت زیادہ تھا، صلاحیت موجود تھی ویسی، پھر دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا جڑے ہوئے تھے، ہر ایک صحابی کے، ہم ہمارے فیملی سے بھی اتنے جڑے نہیں ہوتے، ہمارے بچوں سے، بیوی بچوں سے، اور جو ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے افراد، چلے بیوی سے بچوں سے ہمارے ان کسی حد تک کے، کافی حد تک کے جڑے رہتے ہیں ہم، کہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز ہم کو معلوم ہوتی، یا پھر ان کی کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کب کیا کچھ کیا کر لیتا، کس کا مزاج کیسا ہے، کون ہمارا بیٹا گرم مزاج ہے، کون بالکل نارمل ہے، اب کون ایک دم ٹھنڈا ہے، کہیں جانے کا رہا ہے کسی کے یہاں پر تو ہم بولتے بھائی اس کو مت بھیج، بہت تیز ہے یہ، تو جا بیٹا، دوسرے بچے کو بھیجتے کہ وہ سافٹ کارنر ہے، اس کو سمجھاتے، یہ ساری چیزوں سے واقفیت ہوتی ہم کو بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو صرف فیملی کے حد تک رہتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے ایسے جڑے تھے، ہر کسی کا اس کے بالکل ڈیپلی گھر تک کے معاملات کا ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کیسا کیا اس کی کب، یعنی چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ کب کون اداس ہے، اس کی کیا معاملہ ہے، کون کیا پوچھنا چاہتا، کون وقت لینا چاہتا تھا، یہ کافی حد تک کے۔ تو وہ ایک ہوتی آیت ہے جو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا تھا آگے کا حال، ہر ایک آپ کا گیسنگ پاور ہوتا تھا، گیسنگ پاور، ججمنٹ پاور کہ کیسا۔ تو وہ جو حدیثیں آتی نا جو آگے کے حال ہے، تو وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیسنگ پاور تھا، وہ نہ کہ کوئی آیت آ گئی تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت قرآن میں مینشن نہیں کی، کسی صحابی کو بتائے اور صحابی نے بعد میں بتایا جو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس میں موجود ہے، ایسی لائن نہیں بنے گی اس کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیسنگ پاور تھا، گیس کر لیتے کوئی چیز کو تو ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آتا نا کہ کئی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی آتی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جنگ کے موقع پر کہ ہم ڈیفنس کی پوزیشن میں رہیں گے، کہ دشمن حملہ کریں گا تب ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہماری یہ اچھا ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نکل کے لڑیں، باہر جنگ کریں، ہم اٹیک ماریں ان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرا یہ معاملہ نہیں، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ ہے نا۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی ہے ایسی آیت ہے، وہی ایسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، تو پھر ہمارا ایسا ارادہ ہے نا، ہمارا ایسا مشورہ ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر لبیک کہا۔ دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی دیکھیے ان کی بات پر کہا ٹھیک ہے نکل کے لڑیں گے۔ پھر یہ آتا معاملہ کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے، حدیث میں واقعات ہے موجود، صرف اس کو ملاتے نہیں برابر، یا غیب کے علم سے جوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاور آف ججمنٹ تھا، وہ جو پاور تھے، جو گیسنگ پاور تھا، وہ ایک وہی آتی تھی جو پرفیکٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگے کی، اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک گیسنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بار مکے سے مدینہ آئے تو وہ مدینے والے انصار وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کھیتی باڑی کرتے آپ کے یہاں، باغات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم ایسی کرتے، اس ٹائپ سے طریقہ پیٹرن بتایا ایگریکلچر کا، انہوں نے کیے تو اس میں پیداواری زیادہ نہیں ہوئی۔
تو یہ کہا کہ انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تو غیب کا علم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی آیت تھوڑی تھی، ایک وہ طریقہ کار وہاں کا بتایا جس میں ان کو پیداوار جو ہے پروڈکشن کم ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اصل وہ کم ہوئی، تو بولے آپ کے حساب سے کیجئے نا۔ دیکھیے یہ ہے ایسا معاملہ، کئی جو حدیث آتے کہ ہمار کو باغی جماعت قتل کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج سے واقف تھے کون کتنا تیز تھا، تو وہ کنڈیشن بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فلاں شخص کی بالکل تیز ذہن کا ہے، ہمیشہ اسلام کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا، تو بھائی ایسا نہ ہو کہ ایک باغی جماعت قتل کریں گی۔ جیسا ہم کو معلوم ہوتا ہے نا، میں ہمیشہ کہتا کہ بھائی 3-4 دوست جا رہے ہیں اور پھر اس میں کسی نے بتایا کہ بھائی فلانے بچے گئے تو وہ تیرنے گئے تھے، پکنک کو گئے تھے، تو پتہ چلا یار وہ تینوں بھی ڈوب گئے، تو ارے یار فلانے نے لگ گیا ہوں گا، اس میں کہ بھائی ارے اس کو تیرتا آتا تھا، اس نے لگ گیا ہوں گا، کیونکہ وہی ہمیشہ جھانسے میں لاتا، معلوم رہتا ہم کو، یا فلانے گاڑی میں وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ارے یار وہ فلاں لڑکا چلا رہا ہوں گا، بہت تیز گاڑی چلاتا تھا۔ یہ تو ہم سے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججمنٹ پاور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسنگ کو ہم سے نہیں ملا رہا، کسی انسان کی گیسنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ گیسنگ رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں ملا رہا ہوں غیب کے علم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، قرآن کی آیت موجود ہے، جو بھی غیب کی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے، اللہ کی طرف سے آتی۔ تو جو حدیثوں میں آتا آگے کا معاملہ، تو وہ مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسنگ ہوتی تھی، وہ جو صحیح ثابت ہوئی۔ اب کچھ ایسی ہوئی جیسا وہ بتایا میں نے پیداوار کی کہ نہیں ہو سکا ان کو، یا پھر وہ جو جنگ کی ایسے کئی چیزیں ہوتی تھی نا، تو وہ سمجھیے کہ دوڑتا ہوں گا نور ان کا ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب۔ پھر جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوں گا نور ان کا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن ایسے باغات کی بہتی ہے جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں یہ ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ دیکھیے اس میں کیا بتایا ہے اللہ رب العزت نے، میں وہی بتا رہا کہ آگے کا حال کسی انسان کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، کس کو معلوم نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو معلوم ہوتا اللہ کے ذریعے وہ گین کرتا تو وہ واقعہ آتا، جیسا میں نے بتایا ایک نبی کا واقعہ جو آیا، اس میں ان کے ساتھ میں جاتے تھے، وہ میں نام بھول رہا ہوں، وہ سوالات کرتے تھے، سوال مت کرنا، تو وہ چیز تو وہ معلوم نہیں ہوتا، ججمنٹ گیس پاور رہتا۔ اللہ اس میں قرآن میں بتا رہا ہے کہ منافقوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج جو ہے تو ہم منافق کو پہچان نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان نہیں پاتے تھے منافق کون ہے کر کے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لسٹ نہیں بتایا تھا کہ یہ فلاں منافق ہے اس وقت میں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھانسے میں آ جاتے تھے، لیکن کچھ معاملہ سے ڈاؤٹ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ شک ہوتا تھا، اس بنا پہ ذرا چوکنا رہتے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بتاتے تھے تو قرآن کی آیت ہونا چاہیے تھا۔ وہ حدیث میں آتا تو وہ ایسی حدیث کو نہیں مانیں گے کہ ڈکلیئر کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر حدیث بھی ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیسنگ کر کے بتایا تھے کہ یہ منافق ہو سکتے، اٹ میں بھی، وہ سمجھیں گے ہم۔ تو ایک ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تھی جس میں فیوچر کا بھی ذکر ہے، جیسے اس میں فیوچر کا ذکر ہے کہ ایسا ہوں گا، یہ آگے کا فیوچر کا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے کہ منافقوں کے ساتھ میں ایسا ہوں گا، جو ہمارے ساتھ میں بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے بیچ موجود تھے، وہاں کھل کے سامنے آئیں گے، وہاں دکھیں گے باقاعدہ، اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، ان کا طریقہ کیسا، ہمارے دامن میں گھسنے کی کوشش کریں گے ایمان والوں کے، ہمارے دامن یعنی وہ جو بھی ایمان والا ہے اس کے دامن میں، جیسے یہاں گھستے نا دامن میں، بڑے فخری انداز میں بتاتے کہ ارے ہمارا تقویٰ تو بہت زوردار ہے، کب جنگ ہوں گی، آپ سے سب کہتے تھے نا کب جنگ ہوں گی، بتاؤ ہم شہید ہونا چاہتے، ہم اللہ کی راہ میں قتل ہونا چاہتے، کب ہوں گی، اور جب جنگ ہوتی تھی تو بھاگتے تھے بھگوڑے، طرح طرح کے وجوہات کر کے کونے میں چھپتے تھے، کوئی بھی وجہ بتا کے۔ تو وہ چیزیں کہ وہ آگے کا تذکرہ جب جو روز آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، جس دن آپ دیکھیں گے، دیکھیے آیت کی شروعات کیسے، جس دن آپ دیکھیں گے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم مطلب کہ کون منافق تھا، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ جس دن آپ دیکھیں گے، یہ آیت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہی ہے کہ پہلے آپ جس دن آپ دیکھیں گے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، یہاں تم منافقوں کو نہیں پہچان رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے رسول، آپ منافق کو نہیں پہچان رہے ہو، ان کو آپ ایمان والے سمجھ لے رہے ہو، لیکن جس دن یعنی روز آخرت میں آپ دیکھیں گے، پہلے مخاطب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں سارے ایمان والے، جو بھی ایمان والا ہے، اگر میں ایمان والا ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا تو میں، آپ لوگ ہیں، آپ، ہم سب دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، تمام انبیاء کرام دیکھیں گے، سب رہیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی انسانیت پیدا ہوئی سب، جس دن آپ دیکھیں گے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، جس دن تمام انبیاء کرام دیکھیں گے، جس دن صحابہ کرام اجمعین دیکھیں گے، جس دن آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ دیکھیں گے، جس دن میں دیکھوں گا، جس دن، دیکھیے آگے کیا اللہ، جس دن قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر ایمان والا دیکھیں گا، یہ ہے، کیا دیکھیں گا؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ کس کو دیکھیں گے؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ یہ میں نے منافق کا بتایا، ہم مومن مردوں مومن عورتوں کو بھی دیکھیں گے، کہ جس کو ہم سمجھتے تھے ایمان والے، بڑے عالم صاحب، بڑے تقوی گزار، ہم سے بھی زیادہ، کہ ہم بولتے تھے یار میرا تقوی آپ کے جیسا نہیں ہے، بڑے مفتی صاحب، بڑے عالم صاحب، بڑے یہ بڑے جبہ پیامہ والے، کہ ہم چکر میں آ گئے تھے، وہ دکھیں گا کہ منافق ہے یہ، کیونکہ کافر تو تھا ہی نہیں باقاعدہ۔ منافق کیسا ہوتا؟ کافر نہیں رہتا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، دکھاتا تو ایسا ہم سے بھی تقوی گزار ہے۔ جس دن آپ دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، کہ وہ سارٹنگ ہو جائیں گے، منافق الگ سارٹنگ ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے یار جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ایمان والا ہے وہ تو منافق ہے، وہ دکھ ہی نہیں رہا یہاں پر۔ تو کون دکھیں گے؟ جیسا ہوتا نا کوئی پھل، سڑے ہوئے آم نکال لو، یہ لا 5 کلو کا کیرٹ آموں کا جو نکال رہے، اس میں سے آم کا بھاؤ دیے پورا 100 روپے کلو، جو سارٹنگ کر رہے تو سڑے نکل گئے، اور مشکل سے 15 نکل رہے اس میں آم اچھے والے، وہ ہے سڑے سب چھڑ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں آتا کہ اللہ پوچھیں گا دوزخ سے کیا تو بھر گئی؟ آیت ہے، دوزخ کہیں گے نہیں اور آنے دو، کثرت سے جائیں گے منافق اور یہ جو ہے نا کافر دوزخ میں۔ جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، وہ جو قلیل تعداد مومن مردوں کی مومن عورتوں کو دوڑتا ہے نا، آپ سے ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہر ایمان والا دیکھیں گا ایمان والے کو، ارے آپ ایمان والے، آپ کا تقویٰ تو کم دکھتا تھا، وہ منافق سے بھی زیادہ، وہ تو ویسا نکل گیا، آپ کا ایمان کا یہ مجبوری تھی، اس مجبوری کے تحت آپ کی دعائیں، آپ تو بالکل ایسے تھے کہ غریب، چپراسی، پیون، مزدور، اور کیا رتبہ وہاں جنت کی کس درجے میں جا رہے ہیں آپ، کس درجے میں؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوں گا نور ان کے، دوڑتا ہوں گا نور یعنی روشنی ان کا، ان کے آگے آگے دوڑتا ہوں گا نور ان کا خود کا نور، ان کی کیسی چمک، کیسی شائننگ اللہ تعالیٰ کریں گا ان کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، باوجود اس کے کہ غریب ہوں گے۔ ہم دنیا میں بے سر و سامان تھے، ایسا نہیں کہ بے بس سر و سامان والے جنت میں جائیں گے، مال والے بھی جائیں گے، ایک حاکم بھی جائیں گا، اگر عدل کیا ہوں گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی دکھیں گے، غریب بھی دکھیں گے، فقیر بھی دکھیں گا، پاگل بھی دکھیں گا، پاگل تو ڈکلیئر کیس ہے، پاگل تو جنت میں دکھیں گا۔ اور مومن عورتوں دوڑتا ہوں گا نور ان کی روشنی کا، ان کی اپنی خود کی روشنی جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، ان کا نور ان کے آگے دوڑے گا، ان کا نور آگے، وہ نور کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان کے نور سے جیسا بیٹری ہوتی نا لائٹ، تو لائٹ آگے بڑھتا، پیچھے لائٹ ہوتا اور اس کا اجالے سے ہم چلتے، لیکن یہ سمجھو کہ وہ لائٹ ہی ہم بن جا رہے ہیں اجالے والے۔ یہاں تو اندھیرے میں جاؤ تو محتاجی ہوتی کہ بھائی لائٹ ہونا، بیٹری تو میں راستہ کیسا دیکھوں گا، وہاں تو تم ہی خود لائٹ بن جاؤ گے، شاندار قسم کا لائٹ، آگے نور ان کا خود کا نور، ان کے خود کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب، آگے بھی اور دائیں جانب بھی۔ دائیں جانب کیوں آتا یہاں پر کہ رائٹ سائڈ کو ایسا سمجھا جاتا مثبت، جیسا ہوتی نا ایک لائن، کیا سمجھانا یار، میتھمیٹکس میں بیچ میں 0 ہوتا اور اس کے رائٹ میں ہوتا 1 2 3 4 5، جہاں تک کہ گن لو، لیفٹ میں ہوتی -1 -1۔ تو اگر کوئی یہ ہم کو بتائے کہ -5525،
अब फिर ये राइट की लाइन में बताया, और एक प्लस एक, एक यानी प्लस एक माइनस 5525, तो 5525 बड़ा है या एक बड़ा है? तो मैथमेटिक्स का जो जानकार है ना वो कहेगा एक बड़ा है बनिस्बत उसके 5525 के, क्योंकि जीरो के उधर माइनस का मार्क्स है, माइनस का उस पर चिन्ह है। तो ये इन कानून के आगे इनकी दाएं जानिब का ये मामला होता है, जीरो के आगे नेकियों वाले, नेक लोग, नेक मोमिन ईमान वाले, इनके दाएं जानिब खुशखबरी है। आगे इनके दाएं जानिब खुशखबरी है। जीरो की लाइन माइनस दोज़ख की, वो माइनस में मुनाफिक कौन से दर्जे की दोज़ख में जाएगा? एक निचले दर्जे की, बेइंतहा दर्जे की। काफिर उसके ऊपर की दोज़ख में, लेकिन राइट में सब जीरो के आगे दर्जात के हिसाब से। यह है इनके दाएं जानिब खुशखबरी। दाएं जानिब खुशखबरी एक से लेके जहाँ तक के गिनो आप आंकड़ा जीरो के ऊपर, तो वो प्लस में जाता, इधर का लेफ्ट में तो माइनस में। तो ये इनके, मैं एक चीज़ का बाइफरकेशन करके बताऊँ आपको, आयतों को ऐसे समझे हम, दुनियावी जो कायदा होता है ना, फितरी दिन है, उसके हिसाब से सोचिए। हम ऑफिस में काम करते, हम पढ़ते, तो वो दायरे में रह के हम आयतों को समझे, बड़े जल्दी समझ में आती, मिसालों के साथ में समझने के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते जिस मुताबिक हम उन मिसालों से, उन एक्टिविटीज़ के मुताबिक। और इनके दाएं जानिब खुशखबरी है तुम्हें, आज के दिन ऐसे बागत की बहती है जिनके नीचे से नहरें। खुशखबरी है तुम्हें, यानी हर मर्द और औरत ईमान वाले को खुशखबरी है तुम्हें आज के दिन। इस आयत को ऐसा लेते उलमा हज़रात के उस दिन बोलेंगे अल्लाह ताला खुशखबरी है, उस दिन तो डिक्लेयर है पेपर। ये खुशखबरी आगे फ्यूचर का हाल बता रहा है अल्लाह ताला हमारे लिए, हर ईमान वाला वो, उसके लिए आज खुशखबरी है। खुशखबरी है तुम्हें आज के दिन खुशखबरी। अगर तू ईमान वाला है तो तेरे लिए खुशखबरी है कि तुझे तेरी जन्नत मिलेगी। ये खुशखबरी है तुम्हें आज के दिन। अगर ईमान वाला नहीं है, काफिर है तू, इनकारी है, मुनाफिक है, तो तौबा कर ले, मरने के पहले वक्त है, आजा ईमान में दाखिला ले ले। ईमान आ रहा अमल से खाली है तो अमल भी ला ले, अपनी ज़िंदगी में करेक्शन कर ले अपने आप को। जितने गुनाह किया सब नेकियों से बदल देंगे अल्लाह ताला। खुशखबरी है तुम्हें आज के दिन हमको भी खुशखबरी है। अब जो मुनाफिक है और जो काफिर है उनके लिए नसीहत है कि आ जाओ इस ग्राउंड में। जीरो की जो लाइन है उसके माइनस की तरफ मत जिंदगी बसर करो, जीरो के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मत करो, बाईं जानिब, दाएं जानिब की तरफ आ जाओ। भले ही पहले नंबर पर आ जाओ ना, जीरो से निकलो। लाइन में तो जीरो होता, लेकिन कोई मकरू झकरू नहीं होता इस्लाम में, या तो राइट रहेंगे या लेफ्ट रहेंगे। जीरो का कुछ फार्मूला नहीं है अल्लाह के पास में कि कोई जीरो पर रहेगा, ऐसा नहीं। या तो जन्नत है दोज़ख है। खुशखबरी है तुम्हें आज के दिन, हमको खुशखबरी और उनके लिए डर कि वो सुधर जाए, खुशखबरी में आ जाए। ऐसे बागत की बहती है जिनके नीचे से जन्नतें। देखिए फ्यूचर का मामला अल्लाह ऐसा बता रहा है कि जैसा बहती है, तसव्वुर करो कि जन्नतें ऐसी बह रही है हमारे सामने, बागात है जिसमें नहरें बह रही है जन्नत की। ऐसे बागात का तसव्वुर करो और सुधर जाओ। कैसा तसव्वुर? बागात यानी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें, दूध की नहर, पानी की नहर, शहद की नहर, हमेशा रहने वाली। कुरान में कम से कम 20-22 आयतें आपको ऐसी मिलेंगी कि इसके लिए भी, जन्नत के लिए भी हमेशा आया खालिदून अबदन, और दोज़ख के लिए भी खालिदून अबदन आया। लेकिन क्या बताते हमको? मीठा पछता हमको कि जन्नत में, अगर किसी ने कहा कि भाई जन्नत में कुछ दिन रहेंगे बाद में निकल जाएंगे जन्नत से, अरे ऐसा कैसा? अल्लाह ने बताया ना यार, 20-22 आयत है ना कि जन्नत में हमेशा रहेंगे। यार आयत से इनकार कर रहे हैं आप। लेकिन जब बताओ हमको कि दोज़ख से निकल जाएंगे, दोज़ख से में भी हमेशा रहेंगे, उसके लिए भी तो आया 20-22 आयत है, वो भी है साथ में एक साथ जन्नत दोज़ख में, उसमें भी हमेशा खालिदून अबदन। यहाँ खालिदून आया, कहीं पर अबदन आता नहीं, दोज़ख से निकल जाएंगे ना, भुगतेंगे गुनाह से, फिर निकल जाएंगे। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ आयत, बनी इसराइल जिस बिल में घुसी, मेरी उम्मत भी घुसेंगी, उनसे ज़्यादा घुसेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल,
قول ہے، دیکھ لینا حدیث میں ہے کہ نہیں، پھر بات کرنا میرے سے، پھر سوال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ کہاں گھسے ہوئے تھے وہ؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ یہ کہتے کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا اللہ سے کوئی انہوں نے عہد لے رکھا ہے؟ یہ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے۔ تنبیہ لگائی ان کو کہ وہ بولتے تھے دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ غیب کل میں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ۔ دیکھیے کوئی آیت نہیں ہے وہ جس بل میں گھسیں گے یہ بھی گھسیں گے، اندیشہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیس تھا، کیونکہ اس وقت میں یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ میں تمہارے بیچ میں اور تم قرآن کی بات سے ہٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا، ایمان والے، کیونکہ سزائیں دی جاتی تھیں ان کو باقاعدہ۔ ایک خاتون آئی زنا کی تو سزا دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والی تھی، تو تعجب ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں تمہارے بیچ میں ہوں، آیتیں نازل ہو رہی ہے، تمہارا ایمان ہے، تم کھسک جا رہے ہو اس سے۔ تو وہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، اس لیے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ ججمنٹ پاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گیسنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غیب کل میں نہیں تھا۔ سمجھیے آپ اس چیز کو، ہم گھسے کہ نہیں، اور ہم کیا گھسے؟ عالموں کی اکثریت یہ عقیدے کے قائل ہے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے ہم، ذرا برابر ایمان رہتا نکل جائیں گے، ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، معصوم بچہ نکالیں گا اپنے ماں باپ کو، کیونکہ معصوم مرا تھا نا وہ جنت میں جائیں گا، اللہ میں نہیں جاتا، حدیث میں میں نہیں جاتا، ان کے عقیدے بن گئے لوگوں کے، میں نہیں جاتا، میرے ماں باپ کو ڈال، تو گویا کہ اللہ نعوذ باللہ ہاتھ ٹیک دیں گے اس کے سامنے کہ تو کیسے نہیں جاتا، تیرے میرے ماں باپ کو بھی ڈال، ماں باپ کو ڈالیں گے۔ پھر یہ معاملہ کہ حافظ اور عالم اپنی 7 پیڑھی کو کہیں پر آتا اپنے 300 لوگوں کو جو دوزخی ہوں گے جنت میں ڈالیں گے، آپ سے ہم شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں بھی پیٹ نہیں بھرا، اس کے بعد میں آپ جو دوزخ میں جائیں گے تو ایک بڑی کھیپ کو آخری پر پہلے نکالیں گے، ایک بڑی کھیپ کو آپ سے ہم نکالیں گے دوزخ میں سے، جن کو ایمان ہے۔ ارے بھائی دوزخ میں جائیں گے کیوں ایمان والا؟ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، دوزخ میں کیوں جائیں گا ایمان والا؟ یہ بنا کے رکھے، اس بل میں گھسے۔ کون گھسے؟ علماء کی اکثریت، اور ہم کو بھی گھسائے۔ ہم آیت پیش کرو تو بولتے نہیں یار حدیث میں ہے نا، چانس مارنے کے کام، حدیث میں ہے نا، بخاری کی حدیث ہے نا۔ ارے میں ہمیشہ کہتا ہم حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے۔ جو حدیث قرآن کی آیت سے سیدھی ٹکرائیں گے ہم کیسا مانیں گے؟ اس کو ریجیکٹ ہوں گی۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں یہ ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ اصل میں یہی کامیابی جو ہے نا اللہ بتلا رہا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اب کی زندگی کی کامیابی۔ یہ تو ہماری زندگی ٹیمپرری زندگی ہے میرے بھائی۔ ایمان والے کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، اگر واقعی میں ایمان والا ہے تو۔ لڑا کہیں جنگ کرا، جیت گیا جنگ کو، جیسا حماس والے تو غازی کہلائے، اور اگر ہار گئے، مر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے تو شہید کہلائے، شہید یعنی گواہی دینے والے اللہ کی بات میں کے لیے، اللہ کے اسلام کے دین اسلام کے لیے قتل ہو گئے، مار دیا کسی نے، دونوں ہاتھوں میں لڈو، اور کسی جگہ پیمانہ نہیں ملے گا آپ۔ ایمان والے کی اس لیے یہاں ہمت بڑھتی، وہ سمجھیے آپ یہ معاملہ منافقوں کا بتا رہا ہے یہاں پر۔ پھر آیت نمبر 13 کہ ایمان والوں کا پہلے بتایا یہاں پر کہ کیسی روشنی ہوں گی، آگے روشنی میں نے آپ کو سب ڈیٹیل بتا دیا۔ اب آیت نمبر 13 میں سمجھ لیجیے منافقوں کا کیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا، منافق کیسے ذلیل ہوں گے، رسوا ذلیل، منافقوں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا فیوچر میں، روز آخرت میں، وہ بتلا رہا ہے رب العزت، جس پر ہمارا ایمان ہے ان آیت پر۔ اور اگر کوئی منافق ہے یا کوئی کافر ہے تو سدھر جائے، اب بھی وقت ہے، مرنے کے پہلے ایمان لا لے۔ آیت نمبر 13 جس دن وہ کہیں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں، دیکھیے پورا پڑھ لیتا پہلے میں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، انہیں جو ایمان لائے انتظار کرو ہمارا، ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے، کہہ دیا جائیں گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو، تو حائل کر دی جائیں گی
दरमियान, हाइल यानी बीच में, पार्टीशन, हाइल कर दी जाएंगी दरमियान इनके एक दीवार, इसका एक दरवाज़ा होगा, इसकी अंदरूनी जानिब जिसमें रहमत होंगी और इसके बैरूनी जानिब यानी बाहर की जानिब इस तरफ से अजाब होगा। देखिए क्या हाल होगा मुनाफिकों का। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, ऐसा नहीं कि भाई मुनाफिक मर्द पे हाल होगा, औरतें छूट जाएंगी। कोई अगर मुनाफिक औरत है तो भाई अपने खाविन की सुनती थी, मैं क्या करूँ, मेरे खाविन को मैं समझती थी उसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो आधा खुदा है, ये सब फालतू बातें है, तो मैंने उसकी सुन के ज़िंदगी बसर कर ली। अरे वो तेरे को जन्नत में नहीं ले जाने वाला, वो मुनाफिक था, तूने निकल जाना था। मिसालें मौजूद है। फिरौन की औरत, वो तो मुनाफिक नहीं था, काफिर था, ईमान वाली थी, तेरी क्या मजबूरी थी। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, दोनों के लिए एक ही चीज़, बराबरी, वहाँ भी दोनों आए थे मर्द और औरतें, कोई रियायत नहीं। अल्लाह की नेमत देने में कोई संकोच नहीं, कोई कमी नहीं, और अजाब देने में कोई रियायत नहीं। अभी ईमान ला लो, चाहे मर्द हो या औरत, बटोर लो अल्लाह की नेमत को। जिस दिन कहेंगे, अब वो रोशनी देखेंगे, वहाँ पर उनका हाल होगा। फ्यूचर बता रहे हैं वहाँ का, रोज़े आखिरत का अल्लाह। किसी फिल्मों में किसी कोई इंसान नहीं बता सकता आगे का हाल। हाँ, एक जजमेंट गेस की बिना पर हम बता सकते। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, वही डबल स्टैंडर्ड जो ईमान वालों के साथ में रहते थे, हम ईमान वाले हैं, ईमान वालों से भी ज़्यादा तकवा गुजार दिखते थे। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इन्हें जो ईमान लाए, इंतज़ार करो हमारा, हम रोशनी हासिल करें। क्या कहेंगे? जो ईमान वाले हैं उनके आगे जो रोशनी होगी, जैसा पहले आदमी तस्करा आया, आगे आगे रोशनी, और वो रोशनी के साथ में चलेंगे खुश खुर्रम। उनसे क्या कहेंगे? इन्हें जो ईमान लाए उनसे कहेंगे इंतज़ार करो हमारा। अरे भाई, वहाँ दुनिया में तो इंतज़ार करते थे आप, हम तुम्हारे साथ में नहीं थे क्या? हम ईमान वाले नहीं थे क्या? तो वहाँ तो कड़ीज खुलकर आ जाएंगी ना, कि जो हमारे साथ में था हम उसको समझते थे हमसे भी ज़्यादा तकवा गुजार। वहाँ दिखेंगे अरे ये मुनाफिक, अरे हमको क्या समझते थे आप के वक्त में साहब रज़ियल्लाहु अजमईन, जिसको ईमान वाला समझते थे, उसकी कड़ी खुलेंगी जब वहाँ पर कि आप को देखकर मुनाफिक था। कैसा मामला हो। ईमान ला, इंतज़ार करो हमारा, हम रोशनी हासिल करेंगे हमारा। वहाँ तो दुनिया में बहुत इंतज़ार करते थे आप हमारा। कह रहे मैं आता, ज़रा मैं तैयारी करके आता हूँ। आओ तैयारी करके आ रही है हज़रत। आप गाड़ी लेट कर देते थे यहाँ पर, और कोई प्रोग्राम था आगे पीछे कर देते थे कि नहीं भाई बड़ा तकवा गुजार है भाई, उस पर आने दो, वो आएंगे जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे प्रोग्राम, या वो आएंगे जब हम सफ़र तय करेंगे। तो यहाँ तो इंतज़ार करते थे। मुनाफिक जो होता हम ईमान वाले समझते ना, उसको बड़ा, उसको वो देते, हम इज्जत और एहतराम करते उसका, आइए बैठिए, बड़ी दाढ़ी बड़ी झुब्बा उसका, नमाज में भी साथ में हमसे ज़्यादा नमाज पढ़ते दिखता, हमको दिलों के राज अल्लाह जानता, हमको थोड़ी मालूम था मुनाफिक है। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक में मुनाफिक औरतें, इन्हें जो ईमान लाए, वो रोशनी वाले ईमान लाए, इंतज़ार करो हमारा। अरे दुनिया में तो हमारा इंतज़ार करते थे, हम तुम्हारे साथी थे ना, हम तो तुम्हारे साथ में रहते थे, हम रोशनी हासिल करें। तो यहाँ पर भी हमको रोशनी दे दो कुछ, तुम्हारे पीछे पीछे कुपू कुपू हम भी चल जाएंगे। होता ना जैसा हमारे गाड़ी की लाइट चले जाते तो सामने एक गाड़ी वाला होता, 4 व्हीलर वाला, कोई गाड़ी वाला, उसके पीछे पीछे चलते हम, क्योंकि अगर वो नहीं रहा उसकी रोशनी में, देखा होंगे आपने, तो हम तो अंधेरे में कहीं भी घुस जाएंगे, झाड़ियों में घुस जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके पीछे पीछे चलते उसके उजाले से, वो ज़्यादा आगे भागा तो हम बोलते अरे भैया ज़रा धीरे धीरे चलाओ ना, मेरे लाइट चले गया। तो आपके रोशनी से चलता, हाँ ठीक है भैया चल गई, कैसा सपोर्ट करता। वो एक फितरी दीन, जैसा फितरत में होता हमारे वैसा दीन। ईमान ला, इंतज़ार करो हमारा, हम रोशनी हासिल करें। तुम्हारी रोशनी से हम भी, तुम जन्नत की तरफ जा रहे तो हम भी चले जाएंगे ना। हम रोशनी ताकि इंतज़ार करो, अरे रुको ना, जल्दी जल्दी मत जाओ ना, रोशनी के पीछे पीछे, रोशनी के साथ में तुम्हारी रोशनी, तो तुम आगे जा रहे तो तुम आगे बढ़ जा रहे स्पीड में, तो तुम्हारी रोशनी भी चले जा रही। वो बैटरी थोड़ी हमारे पास में, रोशनी तो खुद तुम्हारे ज़रिए से मिल रही, तुम्हारे में रोशनी दे दी अल्लाह ने। हम रोशनी हासिल करें, ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, किनसे? ईमान वालों से। और जो पहली आयत में आया, सोचिए, समझिए, गौर कीजिए। रोशनी हासिल करे तुम्हारे नूर से, कि जो तुम्हारा नूर है ना, जो तुम्हें नूर दिया अल्लाह ने, और वो नूर आगे आगे चल रहा है, तुम उसके पीछे पीछे, तो हम धीरे धीरे चलो, हम हासिल करते, इंतज़ार करो हमारा। कह दिया जाएगा लौट जाओ अपने पीछे। अब यहाँ ये आता मामला, कोई समझता है कि अल्लाह कहेगा यार पीछे लौट जाओ, मैं इसको ऐसा लेता, कह दिया जाएगा लौट जाओ अपने पीछे।
اندازہ لگائیے جب ہم کو پتہ چلے گا یار یہ منافق تھا، کتنا میرا ٹائم خراب کرا، کتنا میرا وقت برباد کرا، کتنی مجلس اس کی وجہ سے کینسل کرنا پڑی، کتنی مجالس میں اٹینڈ نہیں ہو سکا میں اس کی وجہ سے، فلانی جنگ میں شامل ہوا اور کھسک گیا، بیٹھ گیا ایک جگہ، میں بولا تو بولا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، فلانے مورے کے پر رائے فرا اختیار کرا، وجہ بتایا، میں پہچان نہیں سکا منافق ہے، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، وہ ایمان والے کہیں گے چل ہٹ، چل ہٹا ساون کی گھٹا، وہ جو ہم بولتے ہیں ہمارے بات چیت میں، ہمارے آفس میں اکثر بولتے ہیں، کہ جو قاعدے کے حساب سے نہیں چلتا نا، وہ جو قانون بنا ہوا رہتا آفس کا، نکال دو میرا، بولتے چل ہٹا سامان کی گھٹا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پیچھے لوٹ جاؤ، مطلب جیسا پہلے تھے نا ہمارے ساتھ میں چپ چپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والے کہ دل میں کچھ نہیں، تو اسی پیٹرن پہ رہو آپ، اس پر ہی قائم رہو، اور دیکھو تم کو جنت ملتی کیا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، دھنک دیں گے وہ ایمان والے، خود کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر تلاش کرو نور کو، پیچھے لوٹو، تم بھی تلاش کرو نا تم کو ملتا کہ نور، وہاں تم کو ایسا لگتا تھا نا ہمارے ساتھ میں رہیں گے تو جم جائیں گا، گاڑی کے برابر لڑنے کی جترا ہو جائیں گی، دنیا میں ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ میں اس کو دعوت ہے تو اس کے ساتھ میں بغیر دعوت بھی گھس جا رہے ساتھ میں تمہارے ساتھ میں آتا چلا، کہیں پر ٹکٹ نہیں نکالا ریلوے اسٹیشن کی تو وہ دکھے کچھ لوگ ٹکٹ والے ان کے ساتھ میں گھس کے اپنا بھی جگاڑ جما لیتا، پھر تلاش کرو نور کو، وہ کہیں گے کہ ہٹ ہمارے ساتھ میں نہیں ہونا، کافر سے بھی نپٹتا نکلے تم کو ایمان والے سمجھ رہتے، اتنی بڑی دھوکے بازی ہے، وہ کیسے نکلیں گے، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے تعلقات والے نکلیں گے ایسے، جن کا ہم ابھی گمان بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بیجا گمان مت کرو، بعض گمان کے گناہ ہے، آیت ہے قرآن کی، بیجا گمان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہاں تو کھل کے سامنے آئیں گے، پھر تلاش کرو نور، کیا کہیں گے پیچھے ہٹو اور نور تلاش کرو، اگر تم کو اللہ دیتا ہے تو، اللہ چیز پر قادر ہے نا، دیکھو یہاں بھی دیکھو نور ملتا کہ تم کو، پھر تلاش کرو نور کو، تو حائل کر دی جائیں گی درمیان ان کے ایک دیوار، اللہ آگے کا حالت بتا رہے ہیں، کوئی اللہ کا نور نہیں ملے گا ان کو، کوئی حافظ کوئی عالم ان کو جنت میں لے جائیں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش بھی نہیں کریں گے ان کی، سفارش تو کسی کی نہیں ہوں گی، شفاعت کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ ہی شفاعت کریں گا، اللہ جس کو چاہیں گا جنت میں ڈال دیں گا، اللہ کس بنیاد پہ ڈالیں گا، عمل کی بنیاد پہ ڈالیں گا، اور عمل کے ساتھ میں اللہ کی رحمت ڈالیں گی، وہ بھی سب حدیث میں ہے، اللہ کی رحمت ڈالیں گی، شفاعت پر بھی ہے میرے درس، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو، تو حائل کر دی جائیں گی، حائل یعنی درمیان کر دی جائیں گی، حائل کر دی جائیں گی درمیان ان کے ایک دیوار، اب ہم سوچیں یار دیوار بن جائیں گی تو پھر ادھر ادھر کا کیسا دیکھیں گے، یہ پرابلم آتا ہے نا، کہ ایک دیوار بن جائیں گی ان کے درمیان، اس کا ایک دروازہ ہوگا، وہ جنتیوں کو دوزخ والے دکھیں گے اور دوزخیوں کو جنت والے دکھیں گے، کیونکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، کہیں گے کہ ہم کو تھوڑا سا دوزخی کہیں گے اس میں سے تھوڑا سا ہمارے کو وہ دے دو نا، ہوا دے دو، جو بھی وہاں سے تھوڑا یہ، وہ کہیں گے کہ نہیں، وہ آیت میں آتا، تو حائل ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائیں گی، تو سمجھیے فطری دین آج بھی ہوتی، پارٹیشن لگاتے نہیں ہم کانچ میں سے سب دکھتا ادھر کا، ادھر اے سی لگا ہوا ہے تو اے سی کی ہوا نہیں جائیں گی ادھر، بس ڈور بھی رہتا لگا ہوا، لیکن ڈور کا ایسا ارینجمنٹ کہ جو وہ سائڈ میں اے سی والے کی طرف کھلتا، رائٹ ہینڈ، مطلب اے سی رائٹ ہینڈ میں وہ لوگ ہیں اے سی میں سارے سکھ میں ہے، اس کی ہوا بھی نہیں جاتی، وہ ڈور بھی وہ کھولیں گے تو کھلیں گا، اور وہ کھولنے کو تیار نہیں، لیفٹ ہینڈ میں کچھ اے سی نہیں، آگے اور بیچ میں کی جیسا کانچ ہوتا نا، ایسی کانچ کے مانی، ایک مثال، کانچ کے مانی دیوار رہیں گی، وہ دیوار ہوں گی، حائل کر دی جائیں گی درمیان ان کی ایک دیوار، جیسا ہم تصور کرو کانچ کے مانی، اس کا دروازہ ہوگا اس کے اندرونی جانب دروازہ ہوگا، کس کی طرف، جنتیوں کی طرف، اندرونی جانب، دوزخ کی طرف نہیں ہوگا کہ وہ کھول لیں گے اور گھس جائیں گے دوزخ میں، یا وہاں سے کچھ ٹھنڈی ہوا لے لیں گے، ایک دیوار ہوگی، اس کا دروازہ ہوگا اس کے اندرونی جانب دروازہ ہوگا، لیکن جنتوں کی طرف سے کھلے گا وہ، نہ کہ ادھر سے کھلے گا، ہوتا ہے نا، جیسا واش روم میں رکھتے ہیں ہم، کہ اندر سے بند کرنے کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، باہر سے بند کرنے کا کوئی ارینجمنٹ ایسا رہتا ہی نہیں بہت سی جگہ،
کیونکہ اندر جو جائے گا وہ بند کرے گا، باہر والا تھوڑی بند کرنے کو ہونا۔ ایک دیوار اس کا، ایک دیوار اس کا، ایک دروازہ ہوگا اس کے اندرون جانب، جیسا کانچ کی ایسی دیوار، جنتی دوزخی کو دیکھ رہے، دوزخی جنتی کو دیکھ رہے، جس میں رحمت ہوں گی، جس میں رحمت ہوں گی، مطلب جنت والے ہوں گے، رحمت ہی رحمت، ساری نعمتیں، سب دکھیں گا ان کو، ترسو دیکھ دیکھ کے، اے منافق کو ترسو، ترسیں گے وہاں پر، ارے یار ہم کو کتنا سیب ملتا تھا، کتنا اچھا سیب مل رہا، ترسیں گے اس کے اندرون جانب۔ آج موقع ہے کہ ایمان لا لے، اس کے اندرون جانب جس میں رحمت ہوں گی، رحمت ہی رحمت ہوں گی، اللہ کی رحمت نشاور ہوں گی جنتیوں پر، اور اس کی بیرونی جانب اس طرف سے عذاب ہوں گا، اور اس کے باہر کی جانب جدھر سے دروازہ نہیں کھلے گا، لیفٹ ہینڈ سائڈ بولنا چاہیے سمجھنے کے لیے، بیرونی جانب عذاب ہی عذاب، آگ ہی آگ، عذاب پلائے جائیں گا ان کو، آگ میں تپیں گے، کیسے کیسے طرح طرح کے عذابات، زخم کا درخت وہ لگا تو گرم پانی، پھر زخم کا بھوک لگی تو زخم کا درخت کھلایا جائے گا، کھاؤ کانٹے دار درخت، یہ ساری چیزیں وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ منافقوں کا یہ حال ہوگا، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والے، جن کو ہم بھی پہچان نہیں پا رہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پہچانا، ایک اوپری سطح سے ہم ایک محسوس کر سکتے، تھوڑا بہت محسوس، لیکن ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جو کافر ہے اس کو بتا دیں گے، وہ سیدھا بولیں گا کہ بھائی میں کافر ہوں نا، میں نہیں مانتا اللہ کو، میں کافر ہوں نا، میں نہیں مانتا کسی نبی کو، میں کافر ہوں نا، میں پہلے کے انبیاء اکرام کو مانتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہی نہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہے بولیں گا میرے کو عمل کرنا نہیں ہے نا، تو کافر پہچانے جاتا لیکن منافق پہچانے نہیں جاتا۔ پھر ایمان لائے انتظار کرو ہمارا، ہم روشنی حاصل کرے، کیا کہیں گے وہ کہ ان میں یہی ہے وہ کامیاب، وہی کامیابی بہت بڑی، جنتیوں کا تذکرہ، یہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ رہیں گے، ان میں یہ ہے وہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ ایمان، پھر آیت نمبر 13، ایمان لائے انتظار کرو میں تھوڑا بیچ میں سے پڑھا، آیت نمبر 13، جس دن کہیں گے منافق مرد منافق عورتیں انہیں جو ایمان لائے انتظار کرو، یہ ہو گیا آیت نمبر 13 ہو گئی، میں اس کو ریپیٹ کر لیتا بیچ میں سے، سوری معافی چاہوں گا۔ یہ بیرون جانب اس کی طرف عذاب ہوں گا، پھر آیت نمبر 14، پھر کیا کہیں گے آیت نمبر 14 میں منافق، ان کا تذکرہ، وہ پکاریں گے ان کو، کیا ناتے ہم تمہارے ساتھ، وہ بولیں گے ارے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے کیا، تم تو ہم کو دنیا میں ایمان والے سمجھتے تھے، تم سے بھی زیادہ تقویٰ گزار ہم کو سمجھتے تھے۔ کون کہیں گے؟ منافق، کہ ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے، سارے عمل تو ہم نے کیے، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن دل نہیں تھا، بس دل کی آمادگی سے نہیں کیا، ہم نے پیسے بھی خرچ کرے تمہارے ساتھ میں، سب کیا، ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے کیا، جیسا تم بتاتے تھے ویسا ہم کرتے تھے، تم سے زیادہ کرتے تھے، تم سے زیادہ تقویٰ گزار آپ ہم کو سمجھتے تھے۔ وہ پکاریں گے ان کو، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، ایمان والوں کو پکاریں گے ارے ہم تمہارے ساتھ میں تھے کیا دنیا میں، تو یہاں بھی تمہارا ساتھ رکھو نا ہم کو، یعنی وہاں ہماری بھوپالی چل گئی، وہاں ہمارا کھوٹا سکہ چل گیا، ہم نے تم کو وہاں جھانسے میں دے دیا، یہاں بھی مطلب جھانسا دینے کی کوشش کریں گے وہ بچنے کے لیے۔ وہ پکاریں گے ان کو، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، منافق کہیں گے ایمان والوں سے کہ تمہارے ساتھ نہیں تھے کہ ہم دنیا میں سارا تقویٰ گزار تو ہم تھے، تمہارے سے تقویٰ انجام دیتے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں تھے نا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، تم تو تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم خود ہی ایسے بنے، ڈبل اسٹینڈرڈ بن کے رہے، ارے صاف طور پہ ایمان لا لینا تھا، فتنے میں ڈالا۔ یہاں پر فتنے کو بہت سے لیتے کہ آزمائش میں ڈالا، آزمائش نہیں، اللہ خود ہی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ اگر آزمائش نہیں ہے تو آزمائش پر بھی میرے درس ہے کہ اللہ کسی کو نہیں آزماتا، اللہ کو سب معلوم ہے دلوں کے حال بھی، اللہ نہیں آزماتا۔ وہ لیتے ہیں کچھ آیتوں میں کہ اللہ آزماتا، تو اللہ نہیں آزماتا، اللہ بتانا چاہتا لوگوں کو دیکھو یہ تو ایسا ہو جائے گا، وہ دوسری بات رہیں گی، وہ پھر بات لم جائیں گی، درس ویسا بھی بہت لم رہا ہے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم فتنے میں کیوں نہیں، ہاں تھے نا، ایمان والے کہیں گے جنتی کہ ہاں تھے نا تم ہمارے ساتھ، کیوں نہیں تھے نا، بالکل تم غلط تھوڑی بول رہے، اور لیکن تم فتنے میں ڈالا، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، ہم کو گھمایا۔ اب یہاں گھما کے بتاؤ نا اللہ کو، یا اللہ کو بتاؤ کہ ہم ایمان والے تھے، ثابت کرو اپنی ایمانیت۔ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، خود فتنے میں ڈالا، خود تم اس میں فساد میں ملوث ہوئے، کس نے روکا تھا تم کو، فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، اور انتظار میں رہے تم، اور شک کیا تم نے، اور دھوکے میں ڈالا تم کو تمناؤں نے، انتظار میں رہے تم، انتظار میں رہے
قیامت آئیں گی نا، آئیں گی، ایسا ہوگا تو آئیں گی، ویسا ہوگا تو آئیں گی، انتظار. کہ منافق ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ جو ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ قیامت آئیں گی نا، تو نہیں نا ابھی عیسیٰ السلام تھوڑی آئے، عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گی نا. میں جب تک کہ تمہیں سدھر جاؤں گا نا بھائی، اب تو مر جائیں گا نا بھائی، پہلی موت ہی پہلی قیامت ہے نا، اتنے لی موت آئیں گی کیا. ایسا انتظار میں رہے کہ کوئی چیز کوئی عمل نہیں ہوتا، میں کل جاؤں گا نا، اب کل کرتا نا، کل انتظار. یا دل کو بھی اپنے جھانسے میں ڈالا خود ہی کہ میں لا لوں گا، نہیں ایمان لا لوں گا. ارے تو کب لائیں گا؟ تب دکھانے کے لیے اپنے آپ کو انتظار میں رہے تم، اور شک کیا تم نے اور دھوکے میں ڈالا. تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، شک کیا. تو قرآن میں کئی آیتیں ملیں گی آپ کو کہ ایمان کے معاملے میں کوئی شک کی بات نہیں، سوچنا نہیں، شک نہیں کرنا. اللہ کو شک پسند نہیں، کنفرم ہونا. جنت ہے مطلب جنت اس لیے بن دیکھے ایمان. میرے جو استاد ہیں نا جو درس قرآن کے، وہ کہتے تھے کہ بن دیکھے ایمان مطلب ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا جنت کو، جیسا کہ ہم نے دوزخ کو دیکھا، ایسا گھبراؤ دوزخ سے. جنت کو جیسا دیکھا ہم نے، بن دیکھے ایمان یعنی جیسا دیکھا، یہ تصور ہونا ہمارا. شک میں نہیں پڑنا ہے کہ نہیں دوزخ دنیا ختم ہوں گی کہ نہیں ہوگی، ختم تو ہوں گی لیکن اللہ جنت میں ڈالیں گے، بالکل شک نہیں ہوگا، بالکل کنفرم. اللہ ہے مطلب اللہ ہے، جنت ہے مطلب جنت ہے، دوزخ ہے مطلب دوزخ ہے. منافقوں کے ساتھ میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہوگا مطلب ایسا ایٹیٹیوڈ ہوگا. یہ نہیں کہ نکلا تو جم جائیں گا. شک میں نہیں پڑنے کا. ایمان کی کسی بات میں بھی، قرآن کی بات میں شک میں نہیں پڑنا. اور شک کیا تم نے اور دھوکے میں ڈالا تم کو تمناؤں نے. تمنا ہے دنیا کی، مال کما لوں، پروموشن لے لوں اور مال آ جائے، یہ ہو جائے. دنیا کمانے کے اس میں تمنائیں تھی، خواہشات. جائز خواہشات کے لیے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن ناجائز خواہشات رکھنا تمناؤں میں، اس میں زندگی گزارنا، تو یہ ہے شک میں ڈالا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے تمناؤں نے. یہاں تک کہ آ گیا فیصلہ اللہ کا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، قیامت آ گئی، پھنسا. ابھی بھی قیامت آ سکتی ہے اچانک، موت آ گئی، پہلے قیامت، پھنسا. فرشتے کی انٹری کی پہلے توبہ کے دروازے کھلے، فرشتے نے انٹری مارا، موت کے فرشتے نے کہ توبہ کے دروازے بند. تو قرآن میں ذکر ہے اس کا، فرعون کا، کہ فرشتے نے انٹری مارا تھا، صرف اس کا ذکر کیا اللہ نے، فرعون کا. تو وہاں ایمان لایا تو فرشتے نے کہا اب جا کے ایمان لاتا. اللہ نے بتایا قرآن کی آیت میں، فرشتے نے انٹری مارا کہ ہدایت کا دروازہ بند، کلوز. اور موت کا فرشتہ کب آتا نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی انسان کو، نہ کسی کو. وہ اس کو معلوم ہوتا جو مرتا، اس کو معلوم رہتا، اور اس فرشتے کو اور اللہ کو، بس یہ تینوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. موت کے فرشتے کو معلوم، اللہ کو معلوم، اور پرٹیکولر اس ویکتی کو. اب موت کا معاملہ یہ ہے کہ اگلی سانس میری، کسی کی، میری سانس بھی اگلی سانس نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی. 1 گھنٹہ 1 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کے پہلے اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو ایمان لا لے. کسی بھی معاملے میں عمل سے خالی ہے تو نیت کر لے کہ میں عمل کروں گا، چھوڑ دوں گا، یہ عمل کروں گا. ایسا نیتوں پہ بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن جب عمل آیا، عمل کا مورے کا، تو کرنا پڑے گا. اور دھوکے میں ڈالا تم نے تمناؤں، دھوکے میں ڈالا تم کو تمناؤں نے، یہاں تک کہ آ گیا فیصلہ اللہ کا، قیامت آ گئی، موت آ گئی. اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے، اس بڑے دھوکے باز نے. کس نے؟ بڑا دھوکے باز ابلیس. یا اشارہ ابلیس کی طرف ہے جو ہمارے خون کے ساتھ میں گردش کر رہا ہے. وہ آیت کا بھی میں نے درس دیا. جب وہ آیت آئی، حمزات جو ہمارے ساتھ میں، ہر کسی کے ساتھ میں، ایمان والے کے، منافق کے بھی ساتھ میں، ہمارے بھی ساتھ میں، انبیاء اکرام کے بھی ساتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ میں تھا وہ حمزات. جب آیت آئی کہ حمزات ہوتا جو ہم کو بہکاتا، ہمارے خون کے ساتھ میں گردش کرتا، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے وہ بہکانے والا حمزات، جن. ہر انسان کے ساتھ میں ایک جن ہے. ہاں میرے ساتھ بھی ہے. تو پھر صحابہ پوچھتے تھے نا سوال، یا تو سوال پوچھنے والوں کو منع کرتے ہیں اتنا سوال مت کرو، آپ حسن پوچھ رہے. ایک تو پوچھے پہلے یہ کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہے، آپ حسن سے پوچھ لیے جو بہکاتا آپ کو. تو کہے ہاں میرے ساتھ میں ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا معاملہ دیکھیے. اور دوسرا سوال کہ پھر آپ کا کیسا؟ تو کہا میں نے میرے حمزات کو مسلم بنا دیا. جن جو ہوتا نا، جنوں میں ایمان والے بھی ہے اور کافر بھی ہے.
तो वो जो हमको निगेटिव पहलू बताता, वो जो हमजाद हमको निगेटिव बताता, तो हम उसके झांसे में ना आए, हम ईमान से खारिज ना हो जाए। यानी जो जीरो की लाइन बताया ना मैंने, तो वो हमको बोलता माइनस की तरफ चले जाता, उसके झांसे में नहीं आना माइनस की तरफ। हमने जीरो पर, वो भी जीरो पर है लेकिन इधर बहकाता हो, इधर इधर मारता गेंद, हमने उसको प्लस में लाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसको मुस्लिम बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम बनाया तो क्या हम नहीं बना सकते? वही तकाजा हमसे है कि हमारा हमजाद जो हमको बताता ना, हमजाद ऐसा है नकदी नकदी बताता हमको दुनिया का फ़ायदा। पैसे दिखे किसी के तो डुबा लो पैसे, किसी ने लाइन दी तो चलो भाई खूबसूरत, इतनी कभी ज़िंदगी में मिली, बीवी नहीं मिली ऐसी कोई इतनी खूबसूरत, ये खुद होके आशिक होगी अपने पर, तो चलो जिना कर लो। दुनिया का फ़ायदा बताता, दुनिया का मज़ा, दुनिया का फ़ायदा, पहले वही हमारे जहन में आता। बिल्कुल वो हमजाद पहले चक्कर में वो बहकाता, बाद में फिर हमारे ख्याल में अरे नहीं, अल्लाह ने मना फरमाया, ये तो जीना है, ये तो रिश्वत है, ये तो पैसा लेना, ये गलत चीज़ है, किसी का हराम का पैसा है। फ़ौरन जो कुरान पढ़ा हुआ रहे ना तो फट करके क्लिक होता, उसको लाइट लगता, लाल लाइट, जैसा बोलते ना बीप देता। हमारा दिल बोलता अरे यार इसके पैसे भूल गया, ये मत दो, इसको डुबा लो, इसके पैसे थे यार 1 लाख रुपए, तो भूल ही गया 1 लाख रुपए, जान तो खुद ही तो भूल गया। हमजाद हमको बताता खुद भूल गया, जान दे, भूल गया तो हटाना। ये खुद बोल रहा है कि कलम नील है तुम्हारी, नील हो गई, अब कुछ लेना नहीं है तुमसे, लेकिन अपने पास तो लिखा हुआ है, पूरा ख्याल है। अपना ईमान वाला रहा, कुरान पढ़ा हुआ रहा, जिसका ईमान रहा तो उसको लाइट बीप जल्दी पिक 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 करके लाल लाइट जलेगा उसके दिमाग में, अरे गलत है, गुनाह हो रहा है, अरे नहीं ना मेरे को मालूम है भाई, आप भूल गए ना, अरे नहीं है ना भाई 1 लाख, देखो फलानी जगह वो है कि नहीं, देखो दूसरी डायरी में वो देखो, ये आपने इसमें जो हिसाब लिखा था वो जो लिया था ना मैंने, उसमें लिखे होंगे, दिख अरे यार है, बार बार बोले यार आपने, अरे उसमें नहीं भी दिखता आपको तो भी मुझे देना था। तो ये चीज़ें हैं, ईमान वाले का लाल लाइट जलता गलत इस पर, वो उससे धोखे से, और धोखे में डाला तुमको अल्लाह के बारे में, इस बड़े धोखेबाज ने, बड़ा धोखेबाज मतलब कौन? वो शैतान इब्लीस, वो जिन जो निगेटिव हमजाद हमारा जो दुनिया के फ़ायदे बताता, वो इब्लीस शैतान बहकाने वाला, जिसने अल्लाह से वो लिया, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से चारों तरफ से बहकाऊंगा अल्लाह ताला। देखिए कैसा अल्लाह ने, और सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा, तो सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाता हो शैतान। कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तहरीफ, कुरान पढ़ते, कुरान को सिर्फ अरबी वतन तक के महदूद रखते हैं, तिलावतें जुइज़ब चल रही, बस तिलावतें, हाफिज़ बन रहे हैं। अब कुरान उसमें क्या है, फलानी आयत का मतलब तो मालूम नहीं, मैं हाफिज़ हूँ, मैं आलिम थोड़ी हूँ भाई, हमारे जैसे को बताना पड़ता। आयतों की तहरीफ कर देते हदीस को लेके, अरे हदीस ऐसी है लेकिन आयत नहीं, वो हदीस में ऐसा है ना, अरे फिर आयत का क्या होगा? ये सारी धोखे में डाला तुमको अल्लाह के बारे में इस बड़े धोखेबाज ने, बड़ा धोखेबाज, वो जो जिनों में का बड़े वाला जिन इब्लीस, वो कीटाणु हमें जो हमजाद, ये चीज़ें अल्लाह ने बताया। तो फिर आगे आयत नंबर 15 में अल्लाह ने बताया, आयत नंबर 15 में, तो आज ना लिया जाएगा तुमसे कोई फिदिया और ना उनसे जिन्होंने कुफ्र किया, ठिकाना तुम्हारा आग है, वो दोस्त है तुम्हारा, और कितनी वो दोस्त है, आग है वो दोस्त है तुम्हारी, और कितनी बुरी है लौटने की जगह। देखिए, तो आज ना लिया जाएगा तुमसे कोई फिदिया, कि दुनिया में जैसा रिश्वत लेके छूट जाते थे ना, लग्गे लगा के रिश्वत लेके सिफारिश करके उल्टी सीधी छूट जाते थे, तो आज किसी तरह की कोई सिफारिश, कोई फिदिया, कोई मुबदला, कोई रिश्वत यहाँ नहीं चलेंगे। अब वो बाज़ार यहाँ गर्म नहीं रहेंगे। जैसे वहाँ पर जो गुनाह करते थे बड़ा, तो फिर ऑफिसर को या फिर मैजिस्ट्रेट को चलो लड़की फराम करते रहे, पैसा फराम करते रहे, चलता ना मामला, सिफारिश ला ले रहे किसी की, खुद फंस रहे तो अपने ससुरे की सिफारिश ला ले रहे कि अरे मेरा दामाद है ना भाई, अरे तुम्हारा दामाद है क्या, अरे यार मेरा लड़का है ना, अरे तुम्हारा लड़का है क्या, जान दो भाई इस पर केस मत लगा। तो वो फिदिया चलते थे। तो आज ना लिया जाएगा तुमसे कोई फिदिया, दुनिया में लिया जाता, क्योंकि अल्लाह ने बोला शैतान को बहका, कितना बहकाता, तो अल्लाह नहीं बताता दुनिया में कोई सज़ा नहीं मिलती, जिना करोगे तो कोई सज़ा नहीं मिलती दुनिया में, इस्लामी हुकूमत रही, पता चला तो देते सज़ा। तो आज ना लिया जाएगा वहाँ, तो आज ना लिया जाएगा तुमसे, आगे का हाल फ्यूचर का बता रहा है, इन मुनाफिकों से, इन काफिरों से भी दोनों आ जा रहे यहाँ पर, कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा, और ना उनसे जिन्होंने कुफ्र किया, ये काफिरों का भी आ गया, ईमान तो था लेकिन अमल से इनकार किया, उनसे दोनों से मुनाफिकों का तस्करा आया,
ना मुनाफिकों से कोई फिदरा लिया जाएगा, कोई मुबदला छूट जाएगा। कुरान में यहाँ तक की आयत आती कि दुनिया का, सारी दुनिया में जितना माल था वो पूरा माल भी दे देंगे तो भी दोज़ख का अजाब से छूटना तो दूर की बात है, हल्का भी नहीं किया जाएगा। ये बोलते दोज़ख से निकल जाएंगे। यहूद नसारा का अकीदा एडप्ट करके रखे तो आज ना लिया जाएगा तुमसे कोई फिदिया और ना इनसे जिन्होंने कुफ्र किया, जो काफिर कुफ्र किया, इनकार किया, चाहे अमल के काफिर हो या वैसे टोटल काफिर हो। ठिकाना तुम्हारा आग है। तुम्हारा ठिकाना क्या है? आग है। वो दोस्त है तुम्हारी, आग यानी दोस्त है तुम्हारी। वहाँ बड़ा सुख एसी में रहे, बड़े मामला सब अपने दुरुस्त किए चापलूसी में। तुम्हारा आग है, वो दोस्त है तुम्हारी, मतलब दोज़ख तुम्हारी दोस्त है। अब दोज़ख तुम्हारी दोस्त है, बनाओ उसको दोस्त। और कितनी बुरी है लौटने की जगह, कि देखो कितनी बुरी है कि दोज़ख कितनी बुरी जगह तुम्हारी लौटने की। अरे तुम तो जन्नती थे, जन्नत तो तुम्हारी विरासत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार कहता था कुरान में कि इंसान, इसमें तेरे तस्करा है, इंसान जन्नत तेरी विरासत है, सिर्फ मेरे कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर ले। लेकिन तूने किया नहीं किया। लेकिन अगर नहीं करेगा तो तेरा ठिकाना जन्नत था, दोज़ख था जिसमें तू हमेशा रहेगा। तो वो तूने खुद ठिकाना अपना खुद ढूंढा। तो दोस्त है तुम्हारी कौन? दोज़ख। कितनी बुरी लौटने की जगह है, कि देख कितनी बुरी लौटने की जगह है। ये अल्लाह ताला वहाँ कहेंगे यार फ्यूचर की, जो आज तकाजा कर रही है मुनाफिकों से, काफिरों से कि सुधर जाओ, अभी वक्त है, मरने के पहले ईमान डालो। ऐ मुनाफिकों, चाहे मैं रहूँ, आप रहूँ, और कोई रहे, और कोई भी रहे, मैं किसी पर चार्जेस नहीं लगा रहा। कोई भी रहे, अपने अपने दिलों से पूछो कि कहाँ हम कुफ्र में है, कहाँ हम मुनाफिकाना हरकत में शामिल है। कि बस मस्जिद के मेंबर पर खड़े क्या बोलते भाई मुनाफिक ऐसा मुनाफिक। खुद अपने आप में झाँको। साहबा रिश्ता अजमैन झाँकते थे अपने आप में कि मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, निकलो उससे, वरना बुरा ठिकाना आग जिसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान पढ़ने, पहले तो बात है कुरान पढ़ने, फिर कुरान पढ़े कभी नहीं तो जुज़दानों बंद है तो पढ़े तो अरबी मतन तक के महदूद ना रखने के बाद अरबी पढ़ लिए, 5-5 रुकू पढ़ लिए। क्यों जी पढ़े, हाँ पढ़े ना 5 रुकू, तो क्या करे, मुर्दों को बख्शा दिए। क्या करे, कुछ आयत लेके बीमारियों के इलाज कर रहे हैं। क्या कर रहे, कुछ आयतों से पड़े हुए पानी पी रहे कि इससे दौलत मिल जाएंगी, इससे बच्चा हो जाएगा। अरे बीमारियों के इलाज के लिए नहीं आया कुरान। जिंदगी गुजारने का तरीका है, ना मुर्दों को बख्शाने के लिए आया। कुरान खाना करके मुर्दों की बख्शा रहे, बीमारियों के इलाज ही कर रहे, पड़े हुए पानी दे के फूक फूक के दे रहे, उसके लिए आया नहीं आया। छू मंतर काली कंतर नहीं है कुरान वे ऑफ लाइफ, दीन, अल्लाह का दीन, अल्लाह के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, दीन वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है इंसान का। कुरान का सब्जेक्ट इंसान है। मैं हमेशा कहता हूँ इंसान अल्लाह के कायदे के मुताबिक कैसी ज़िंदगी बसर करे, वो है असल में कुरान। इंसान के साथ में कैसा व्यवहार करे। वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। हदीस है जिसका पड़ोसी भूखा रहे भरपेट खाए। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है कि गैर मुस्लिम भाइयों को भी ज़कात देते आती नहीं, देना ही चाहिए। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ तक के मामला गया। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। ज़मीन वाले सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर जानवर भी है तो उन पर रहम करो। अगर कोई गाय है, वो गाय जानवर है, उस पर भी रहम करो। एक तरफ तो हम मानते कि गाय बहुत, इंसान बोलता है पर मुक्का जानवर है, कुछ लोग तो उसकी पूजा तक के कर लेते, लेकिन जब डालते उसमें देखने में आया तो पन्नियों में डालते उसका खाना, वो खाती तो साथ में पन्नी भी खा जाती। अरे मेरे भाई, तुम तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी माँ को ऐसा पन्नी के साथ में खिलाते, क्या उसका पेट का आलम होता होगा, कैसी बीमारी होंगी तुम्हारी माँ को। जानवर पर रहम खाओ। कुछ ऐसे लोग भी है कि एक जानवर को जानवर ही समझते लेकिन उस पर रहम खाते, पन्नियों वाला खाने में डालते, फ्रूट अलग डब्बा बनाते, फ्रूट अलग डब्बे में डालते, अनाज अलग डालते, और वो जो नहीं खाती मटन मछली वगैरह वो अलग डालते, सड़ा हुआ नहीं डालते। अपने गलती से किसी ने बहू बेटियों ने डाल दिया तो अपने हाथों से उसको निकालते, और लोग देखते कि भाई ये कचरा क्यों साफ कर रहा है। कुछ लोग तो समझते हैं अरे भाई पागल तो नहीं हो गया, सड़क तो नहीं गया। पूछते अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, तो बोलना पड़ता उस शख्स को, अरे भाई ये गाय का मैं अलग कर रहा है ना।
لیکن جو گائے کو ایک معتبر سمجھتے تو دیکھنا پڑتا ان کا معاملہ. تو بس اللہ ہر انسان کو عقل سمجھ دے تو قرآن سمجھ کے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد میں اس پہ عمل کرنے، اس عمل پر جمے رہنے اور موت تک جمے رہنے کی میرا مالک مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہر ایمان والوں کو ہم کو توفیق دے. اور ہم جو سمجھے جس بات پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ آیت بھی ہم وہ کیوں کہتے جو کرتے نہیں، تو عمل بھی کریں ہم، اور وہ بات سمست مانو جاتی تک، تمام بندگان خدا تک قرآن کی بات، اللہ کی بات پہنچانے کی ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ہم کو توفیق دے، اور قرآن کو، اللہ کی بات کو اللہ ویسے ہی سمجھا دے ہم کو جیسا وہ سمجھانا چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.